پچھلے 6 مہینے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہم نے گرمجوشی بڑھتے ہوئے دیکھی ہے، انڈیا کے ساتھ امریکہ کے جو رشتے ہیں وہ کچھ فروزن سے نظر آئے، خاص کر کے جب صدر ٹرمپ نے بھارت پر اپنے ٹیرفز 50% تک بڑھا دیے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ہمیں اس میں بریک تھرو نظر آیا جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی مودی صاحب سے بات ہوئی ہے اور تجارتی معاہدہ ایک طے پا گیا ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد آج بھارت میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن سیخ پا ہے، وہاں پہ پارلیمان کے اندر تقریباً فائر ورکس ہوتے نظر آئے۔ ایوان بالا یعنی کہ راجیہ سبھا سے اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، وہاں پہ نعرے لگے کہ ٹرمپ مودی بھائی بھائی، نریندر مودی یعنی سرنڈر مودی۔ وہاں پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، اس کی جو خبر ہے، یہ واشنگٹن سے کیوں آئی اور حکومت نے پہلے اپنے پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جی کہ یہ بہت اچھا ہوا، ہم نے بڑی محنت کی، اور اپوزیشن کا کام تو رونا ہی ہے، سو وہ روتے رہیں۔ چیدہ پوائنٹس جو ہیں، یہ جو ڈیل ہوئی ہے، جو ٹرمپ صاحب نے جس کے بارے میں بتایا، وہ یہ کہ جب انہوں نے 25 سے 50% کر دیا تھا ٹیرف بھارتی مصنوعات پر، وہ اب کم ہو کر 18% آ جائے گا۔ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے یہ اگری کیا ہے کہ وہ روس سے اب تیل نہیں لے گا، بلکہ امریکہ سے مزید تیل لے گا اور وینزویلا سے بھی لے گا۔ ساتھ ہی ان کے جو وزیر زراعت ہیں بروک رولنز، انہوں نے کہا کہ بھارت نے یہ بھی اگری کیا ہے کہ وہ امریکی زرعی مصنوعات جو ہے اس کے لیے بھارتی منڈی کھولے گا، امریکہ اسے ایکسپورٹ کرے گا، جو کہ اب تک ممکن نہیں تھا۔ مودی صاحب نے یہ بھی کہا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ امریکہ جو ہے ایکسپورٹس اپنی بڑھائے گا بھارت کے لیے، بھارتی منڈی کے لیے، اور انہوں نے جو فگر دیا، ایک ایکسٹونشنگ فگر، کہ وہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ $500 بلین تک جائیں گی۔ بہت سارے حلقے اس پہ حیران ہیں کیونکہ ابھی تک جو بھارت امپورٹ کرتا ہے امریکہ سے وہ $50 بلین سے کم کی رقم ہے۔ تو بہت سارے سوالات ہیں بھارت میں کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ آج نریندر مودی کی سرکار جو ہے خاصی اس پر پھنسی ہوئی نظر آئی، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں کانگریس کے راہل گاندھی، انہوں نے پرائم منسٹر کو خاصی تنقید کر بنایا۔ نریندر مودی جی پر پریشر ہے، بھینکر پریشر ہے، اور نریندر مودی جی کا جو امیج کا غبارہ ہے، جو ہزاروں کروڑ روپے لے کر بنایا گیا تھا، وہ پھوٹ سکتا ہے۔ ایشو یہ ناروانے کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ سائیڈ شو ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ مین بات یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری کو کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ ہندوستان کی جنتا کو سوچنا ہے۔ مگر اتہاس میں پہلی بار ہسٹری میں ایل او پی کو پریزیڈینشل ایڈریس میں نہیں بولنے دیا۔ سب سے پہلے جو کانگریس کے ترجمان ہیں جے رام رمیش، ان کا ٹویٹ آیا کہ آپریشن سندور روکنے کا اعلان بھی واشنگٹن سے ہوا تھا، اور اب بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کی خبر بھی ٹرمپ نے بریک کی ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کس پہ کس کا دباؤ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جے رام رمیش کے بقول کہ یہ معاہدہ مودی کی درخواست پہ ہوا ہے، امریکی ایسا تاثر دے رہے ہیں۔ کانگریس نے سوال کیا ہے کہ کیا واقعی مودی نے روسی تیل نہ خریدنے کی شرط مان لی ہے، اور یہ کہ امریکہ کو کن کن شعبوں میں غیر معمولی رعایتیں دی گئی ہیں، ایسے سوالات کا جواب پارلیمنٹ میں دینا ہوگا۔ نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان ظاہر ہے کہ وہ رابطہ آپریشن سندور کے بعد سے نہیں تھا، شاید پہلے بھی نہیں تھا بہت عرصے سے، لیکن اب انہوں نے اپنا جو صدر ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا پیغام ہے اس کے جواب میں لکھا کہ آج اپنے پیارے دوست صدر ٹرمپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی۔ بھارت کے 1.40 ارب عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کے اعلانات کا شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے بہت اہم ہے۔
ظاہر ہے کہ سیاست میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اقتصادی تجزیہ کار عمار حبیب صاحب موجود ہیں۔ عمار صاحب، گزشتہ ہفتے بھارت اور 27 ملکوں کی یورپی یونین کے مابین ٹیرف کو بتدریج ختم کرنے پہ اتفاق ہو گیا، یعنی یورپ اور بھارت کی 2 ارب لوگوں پہ مشتمل معیشتیں 27 ٹریلین ڈالر کی مشترکہ منڈی میں آزاد تجارت کر سکیں گی۔ اس وقت بھی یورپ اور بھارت کے درمیان جتنا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان اور یورپی یونین کا ٹریڈ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگرچہ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو GSP+ کی سہولت بھی حاصل ہے، اس کے باوجود میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کو جلد ہی ایسی کیا کیا سٹرکچرل اصلاحات کرنا پڑ سکتی ہیں تاکہ جو تھوڑی بہت ویسٹرن ونڈو کھلی ہوئی ہے وہ بھی قیمتوں میں مقابلے بازی کے سبب ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے بھارت کے مقابلے میں یا کسی بھی اور میجر ٹریڈر یا ایکسپورٹر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جیسے آپ نے بولا نمک آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ہمیں ابھی انٹرنل جو کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے جو ٹائم لگے گا سو وہ لگے گا۔ ابھی ہمارے پاس کوئی پوٹینشیل ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کسی بھی قسم کی اس ونڈو کو ایکسپلائٹ کر سکیں یا اس کو لیوریج کر سکیں۔ ایک حد تک کر سکیں گے مگر وہ بہت زیادہ کام ہم اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس سیدھی سی بات ہے کہ ایکسپورٹ بیس ہی نہیں، کوئی انڈسٹریل بیس ہی نہیں ہے جو ہم لے کے کچھ ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آٹے میں نمک ہی صحیح، مگر فرض کریں کہ جس طرح کی لاگت ہے پاکستان میں، انرجی کے ریٹس کو دیکھ لیں، ٹیکسز کو دیکھ لیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے وہ اس وقت بھی تنگ ہے کہ جی اگر $8 کی شرٹ بنگلہ دیش یا بھارت بیچ سکتا ہے تو ہم تو نہیں بیچ سکتے، کم از کم $10 کی تو ہمیں پڑ رہی ہے۔ تو اس کو آٹے میں نمک کو بھی کیسے بچائیں گے اگر یہی صورتحال رہی تو؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان کا ایکسپورٹر ہے اس نے ہمیشہ جو ہے کافی کنسیشن حکومت کے کھائے ہیں، کافی سبسڈیز جو ہیں وہ استعمال کری ہیں، اور اس کا جو سارا جو مطلب کیپٹل ہے، دولت سمجھے، یا تو وہ دبئی میں پارکڈ ہے یا کسی زمین کے نیچے وہ پارکڈ ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن میں ان لوگوں نے خود انوویٹ نہیں کرا، ایفیشنسی میں خود لے کے نہیں آئے۔ جو پاکستان کے اچھے ایکسپورٹر ہیں، جو ٹاپ 10-20 ایکسپورٹر ہیں، وہ تو کمپیٹ ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی بہت اچھی طرح پرفارم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ مگر بہت ساری ہماری ایسی ورائٹی ہے جو کہ کبھی پچھلے 15-20 سال سے کچھ نہ کر پا اور آگے بھی کچھ نہ کچھ وہ رعایت ہی مانگتے رہیں گے، کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے گروتھ دکھائی۔ اچھا شاہزیب۔ اچھا عمار، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ یہ جو امریکہ اور بھارت کی ڈیل کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جس طرح مودی پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، آپ کے خیال میں فرام ٹریڈ پوائنٹ آف ویو کیا یہ ان کے لیے بہت ہی ایک مجبوری تھی کہ 18% ٹیرف نیچے لانے کے لیے انہیں کافی چیزیں اگری کرنی پڑیں؟ مطلب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں نے منوا لیا، آرم ٹویسٹنگ کر کے میں نے روس کا تیل جو ہے وہ اس کے بند کرا دیا، لیکن یہ جو ٹیرف تھا اس کو نیچے لانا بھارت کی کتنی مجبوری تھی؟ دیکھیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ جب سے ٹیرف زیادہ لگے تھے تو بھارتی روپیہ جو ہے اس نے کافی اپنی جو قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ لوز کری تھی پچھلے کوئی 4 سے 6 مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی امپورٹس مہنگی ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو رشین جو تیل وہ امپورٹ کرتے تھے تو ان کے پاس سے ڈالر تو آتے نہیں تھے۔ رشیا جو ہے، رشیا کو پے یہ لوگ انڈین روپے میں کرتے تھے، تو اب وہ انڈین روپے رشیا باہر لے کے جا نہیں سکتا، وہ انہی کے ملک میں رہیں گے۔ تو ان کا یہی ہے کہ جی کب تک ہم اس کو چلائیں گے اور اپنی کرنسی کو جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہوا، ڈپریشیٹ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے۔ تو بہتر یہی ہے میرے خیال سے کہ ان سے دوستی کر لے اور جو ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کر لے۔ مگر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کون سی چیزوں پہ یا کون سے پروڈکٹس پہ ٹیرف کم ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ جب وہ ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو اور اس میں کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ بھارت جو ہے اپنی ایگری بیس کو جو ہے، ایگری ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے اس کو نہیں چھڑنا چاہتا، کیونکہ اس کی بہت بڑی رورل اکانومی ہے جس کو اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر وہ امریکہ سے ایگری امپورٹ کرنا شروع کر دے گا تو ان کی جو رورل اکانومی وہاں پہ بڑے مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے پولیٹیکلی بھی جو ہے بہت کرٹیکل چیز ہے۔ اچھا، پاکستان جو کہ انتہائی قریبی دوست ہے ٹرمپ کا ان دنوں، سب جانتے ہیں، اس پہ ہے ٹیرف 19.5% اور بھارت پہ اب کم ہو کے 18% ہو گیا ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد یا زیادتی نہیں لگتی ہے آپ کو؟ سر، یہ
زیادتی ہے، ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں نا زیادہ، ہم نے نہ کچھ سیریسلی نیگوشیٹ کرا. آپ دیکھیں اگر بھارت نے کرا تو ہم نے کبھی ٹیرف نیگوشیٹ کرنے ہماری کوئی ٹیم نہیں گئی، نہ ہی کسی پروڈکٹ کے لیے گئے. جو دنیا جہاں سے لوگ جا رہے تھے ٹرمپ کے جو ایسے دربار میں جا کے پیش ہوتے تھے، ہم نے کبھی یہ نہیں کرا کہ جی اس ٹیرف کا یہ کم کیا جائے یا یہ لائن ہمیں ایکسپورٹ زیادہ کی جائے، سو آن اینڈ سو فورتھ. بزنس کے ڈسکشن ایسا ہم نے کری نہیں ہے کوئی. یعنی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. بس صحیح ہے سر، مطلب یہ تو یہی حالات ہے. ٹھیک ہے عمار صاحب. شاہ زیب آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک واشنگٹن میں ہو رہی ہے ریئر منرل ارتھس کی ایک بیٹھک ہو رہی ہے، کافی ہائی پروفائل ہے. پہلے یہ خبریں آئیں کہ بھارت کے جو ڈیلیگیٹ ہیں وہ تو انوائٹڈ ہیں، پاکستان سے نہیں ہیں. لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے بھی جو ہے ڈیلیگیٹ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اس پر اب نظریں ہیں کہ اس میں مزید آگے پھر کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے عمار صاحب، تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. ایک وقفہ لے لیں.